یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ تکبر اللہ کو، یہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، الکبریا اور ردائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ کبر تو میری چادر ہے، تکبر تو اللہ کا حق ہے، وہ بڑا ہے، وہ سب کو بڑا، سب کا بڑا وہ ہے، کبریائی اسی کے لائق شان ہے. اور اگر مخلوق میں سے کوئی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو ابلیس کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو رسوا کیے گئے اور ذلیل لوگوں میں سے ہے. صاغرین چھوٹے لوگوں میں سے، ذلیلوں میں سے ہے. یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا شاندار نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں صاغرین ہے، صاغر فاعل ہوتا ہے، یعنی چھوٹا کیا نہیں گیا، تمہیں ذلیل کیا نہیں گیا، تو خود ذلیل ہوا ہے. تو نے جو حرکت کی ہے تو اس کا ذمہ دار تو خود ہے. ذلیل و رسوا کسی نے نہیں کیا، تجھے اللہ کی تقدیر نے نہیں کیا، تو خود ذلیل ہوا ہے اپنے کام سے. صاغرین تو ذلیل و رسوا لوگوں میں سے ہے. لہذا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی آدمی ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرے نا، ایک سجدہ، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتا ہے. اللہ کے لیے سجدہ کرے، ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. اور وہ حتی منہ خطیئتک، فرمایا اس سے تیری خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. اگر تو اللہ کے لیے سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو اور سجدے کو اتنا پسند کیا. اور جو تکبر کرتا ہے وہ ہمیشہ گویا ابلیس کے راستے پر چلتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اب جو ظاہر ہے کہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اب اس نے خود ہی ایک قیاس کیا، ایک کام کیا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اور جب راندہ درگاہ قرار پا گیا تو اس نے فوراً ہی سوچا کہ کیا کرے. اب دیکھیں نا، وہی جوہر جو ہے اسی کی بات ہے. مٹی کے جوہر میں حلم، بردباری اور وقار ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں اس کے اندر جلد بازی ہے، آگ کے اندر جلد بازی ہے، اور کوئی نہ کوئی کام کر گزرنا، بھسم کر دینا چیزوں کو اور ملیا میٹ کر دینا. لہذا اس نے فوراً جلد بازی کی، اضطراب کا اظہار کیا، فوراً اس نے مہلت مانگ لی. انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو مہلت دے دی. اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. پھر اس نے کھلا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو. قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ فبما، یہ وجہ کے لیے ہے، سبب کے لیے ہے، یا یہ یعنی وہ بنیاد بنا رہا ہے کہ اب میں نے جو کام کرنے ہیں اس بنیاد پر کرنے ہیں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. حالانکہ اللہ نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا. کہتے ہیں اغویتنی غی سے ہے، اور غی دل میں ہوتا ہے، تو اس کے دل میں تو پہلے سے بات تھی. تو اغویتنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اس تکبر کو ظاہر فرما دیا جو اس کے دل میں پہلے سے تھا، اور وہ پہلے سے اصل میں یہ گمراہی دل میں چھپائے بیٹھا تھا، وہ ظاہر ہو گئی جب اللہ نے حکم دے دیا. یعنی 40 برس تک اگر آدم کا پتلا پڑا رہا تو یہ اس کو دیکھتا رہا، اس کے اندر گھستا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، یہ اللہ نے کیا بنایا ہے. تو اس کے دل میں وہ غائی چھپا ہوا تھا، وہ بغاوت چھپی ہوئی تھی. اب اس نے وہ بغاوت ظاہر ہو گئی، تو اس لیے اس نے اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا، وگرنہ اس نے تو خود کیا تھا. صاغر تو خود بنا تھا، چھوٹوں میں سے خود بنا تھا. ذلیل و رسوا یعنی ذلت و رسوائی اس نے اپنے عمل سے خود لی تھی. اللہ اکبر. قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اللہ اکبر. اب میں لوگوں کو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد، میں ان کے سیدھے رستے پر رکاوٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا. لأقعدن، یقیناً میں بیٹھ جاؤں گا، لہم ان کے لیے، ایک رکاوٹ بن کے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے میں. گویا میں نے اب ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دینا. اللہ، یہ چیلنج تھا اس کا اللہ کو. پھر کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پھر میں پیچھے سے آؤں گا، اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا، اور ان کے میں بائیں سے آؤں گا.
ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اللہ اکبر، اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہاں پر کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ جو چیلنج کیا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ میں آؤں گا، سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. ایک تو لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اور حملہ کیسے کروں گا؟ کبھی ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، کبھی ہر طرح سے حملہ کروں گا. اللہ اکبر. اس پر مفسرین نے مختلف اس کے تشریحات کی ہیں، وضاحتیں کی ہیں کہ یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آنے سے کیا مراد ہے. اس میں سب سے عمدہ تشریح جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو علامہ ابن کثیر نے بھی، علامہ قرطبی نے بھی اور دیگر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حبر الامہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سمجھ بوجھ کی دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو وہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو جس کی منزل آخرت ہے، آخرت کے بارے میں یہ انسان کو مشکوک کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں دوبارہ جی اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. آخرت کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے. یہ مطلب ہے آگے سے آنے کا. اور اس کے پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے دنیا کو لذیذ بنا کے پیش کرتا ہے، اور انسان دنیا پر فریفتہ ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا جو اس کے لیے پرکشش نظر آتی ہے، یہ اصل میں شیطان اس کو پرکشش بنا کے پیش کرتا ہے. پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے. اور دائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں بحثیت مجموعی اور ایک ایک نیکی کرنے کے بارے میں انفرادی طور پر یہ انسان کو بھٹکاتا ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ کام جو تم کرو گے کیا فائدہ اس کو کرنے کا. جو کام بھی یہ کرتا ہے، اگر یہ یعنی مسند احمد کے اندر ایک مرفوع روایت بھی ہے کہ انسان جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کو جہاد نہیں کرنے دیتا. یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام نہیں قبول کرنے دیتا. اس کو ہزار طرح کے شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے. کیا ہوگا تم اگر یہ کام کر لو گے، اس سے یہ ہوگا. خطرات اور خدشات دکھاتا ہے. اگر کوئی شخص کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہزار طرح کے خدشات سامنے لا کے دکھاتا ہے. تو یہ کرے گا تو پھر یہ ہو جائے گا، تو یہ کرے گا تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ جو دین کے بارے میں خدشات دکھانا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ ہمارے دین کے اندر کوئی مصیبت نہ بنا. تو یہ مصیبت کھڑی کرتا ہے شیطان. اللہ اکبر. دین کے بارے میں مصیبت. انسان جہاد کرنے جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو پرے، جہاد کرنے جاؤ گے مارے جاؤ گے، تیری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، وہ کسی اور کے گھر چلی جائے گی، تیرے بچے جو ہیں ان کا کیا بنے گا. انسان نیک عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو ہزار طرح کے خدشات لاحق کرتا ہے. دائیں طرف سے آنے کا یہ مطلب ہے. اور ابن عباس اس کی بڑی تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر گناہ کو انسان کے لیے پرکشش بناتا ہے اور ہر گناہ کو لذیذ بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس گناہ کے فائدے گنواتا ہے اس کو کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، تجھے یہ بھی فائدہ ملے گا، یہ بھی فائدہ ملے گا، جسمانی لذت ملے گی، اس طرح سے ملے گی، اس طرح سے ملے گی. اور ہزار طرح کی انسان کو لذتیں گنواتا ہے کسی بھی ایک کام کے لیے. انسان سوچ میں پڑ ہی جاتا ہے، انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے بھی چلیں اتنے فائدے ہیں تو چلے کر ہی لیں، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. اور انسان کوئی نہ کوئی دلیل پکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا چار طرف سے حملہ ہے. اللہ اکبر. مفسرین نے یہاں پہ ایک اور بڑا نقطہ لکھا ہے، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں آگے کا ذکر ہے، پیچھے کا ذکر ہے، دائیں کا ذکر ہے، بائیں کا ذکر ہے، اوپر کا ذکر نہیں ہے. اور اوپر کا ذکر نہیں ہے گویا اللہ نے اس اوپر کی طرف سے آنے کی صلاحیت ہی اس کو نہیں دی، اور اوپر کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. لہذا انسان اگر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، ان چاروں اطراف میں جو شیطان کے حملے ہو رہے ہیں، ان چاروں اطراف کے حملوں سے انسان بے نیاز ہو کر
اور ان سے بچ کر اگر اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھے تو اللہ کی رحمت کا نزول اوپر سے ہوتا رہتا ہے. باوجود اس بات کے کہ یہ چاروں طرف سے حملے کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اوپر سے ہوتا رہتا ہے. اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے، انسان اللہ کی طرف تابع الا کرے تو اللہ اس کے اوپر تابع علا فرماتا ہے. انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. لہذا رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا، تو اللہ نے گویا یہ اوپر کی طرف آنے کی اس کو صلاحیت ہی نہیں دی بدبخت کو. یہ ہر طرف سے آتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جو ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر روایت کی گئی ہے، اور بڑی شاندار دعا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم صبح و شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھتے تھے، اور اصل میں تو ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بک ان اغتال من تحتی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کہ اللہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عفو، معافی کی اور عافیت اس کی درخواست کرتا ہوں. اور عفو، یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے. مغفرت تو گناہ ریکارڈ ہو جانے کے بعد ان کو بخش دینا مغفرت ہے، اور عفو یہ ہے اللہ اگر معاف کر دے تو عفو اصل میں درگزر ہے، صرف نظر ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے، اللہ اس کو ریکارڈ میں لکھے ہی نہ، اس کی غلطیوں کو ویسے ہی معاف فرما دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں دنیا اور آخرت میں اپنی ساری خطاؤں سے تیری معافی چاہتا ہوں، اور عافیت اور ایک بہترین قسم کی سلامتی چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی اور آخرت کی سلامتی عطا فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و مالی و اہلی. اللہ اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں یہی معافی کی درخواست ہے. غلطیاں ہوتی جائیں تو معافی عطا فرما اور سلامتی عطا فرما، صحت کی، ایمان کی، ہر چیز کی، ہر پازیٹیو چیز کی اور ہر اخلاق فاضلہ کی تو میرے اندر اس کی حفاظت فرما، اور مجھے عافیت اور صحت اور سلامتی عطا فرما. اور پھر تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور اس بات سے بھی حفاظت فرما کہ کوئی آ کے نیچے سے مجھے حملہ کر دے، مجھے خبر ہی نہ ہو. اللہ تو میری حفاظت کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا صبح و شام کرتے رہنا چاہیے. ہمیں تو نہیں پتا کہ شیطان اور شیاطین جن و انس اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ حملہ آور ان کے ہونے کا انداز ہے، اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں. ایک بات اس نے یہ کی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں جب اس طرح سے حملے کروں گا تو میں نے کسی کو شاکر نہیں رہنے دینا. اللہ اکبر. اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے شاکرین ای موحدین، کہ میں نے کسی کو موحد نہیں رہنے دینا، اس لیے کہ شکر کو اللہ نے ایمان کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کفر کے مقابلے میں شکر ہے، ایمان کی جگہ پر شکر ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب کفر کے مقابلے میں ایمان ہے، یہاں کفر کے مقابلے میں شکر ہے، تو اس کا مطلب ہے شکر اور ایمان. ایمان کی زندگی شکر والی زندگی ہوتی ہے. جو ایمان کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ شکر والی زندگی اختیار کرتا ہے. لہذا شاکرین کا مطلب موحدین. میں نے تو ان میں سے موحدین نہیں رہنے دینے. اچھا، اس پر یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہ کروں گا اور میں نے ان کو اکثریت کو جو ہے وہ مشرک بنا لینا ہے، میں نے ان کو موحد نہیں رہنے دینا، میں ان کو گمراہی کی طرف لے جاؤں گا. اور ابھی تو ابتدائی آفرینش بات ہو رہی ہے، اللہ کو وہ چیلنج کر رہا ہے بدبخت، اور چیلنج کرتے ہوئے کہ میں اس طرح سے گمراہ کروں گا، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اکثریت کو موحد نہیں رہنے دینا. وَلَن تَجِدَ وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یعنی اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے، اس کو کیسے معلوم ہوگی؟ اس پر مفسرین نے سورہ سبا کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات
لکھی ہے، اور درست بات ہے کہ چونکہ اللہ کا قرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ کا کوئی اشکال دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ رفع فرما دیتا ہے، تو یہ اشکال وہاں پہ رفع ہوتا ہے کیا کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا نا، یہ اس کا خیال تھا، اس کا گمان تھا، یہ کوئی حقیقت نہیں تھی کہ میں ایسا کر لوں گا، یہ تو اس نے اپنے گمان کا اظہار کیا تھا کہ میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کر لوں گا، اور محض گمان تھا، اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر فرمایا ہے کہ جب لوگ شیطان کی بات مان لیتے ہیں نا اور اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ظن، اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر، کیسے سچا کر دکھایا؟ فَاتَّبَعُوهُ، لوگ اس کی پیروی میں لگ گئے۔ الا فریقا من المؤمنین، ایک گروہ اہل ایمان کا چھوڑ کر ساری دنیا ہی شیطان کے پیچھے لگی ہے، انہوں نے اس کے گمان کو سچا کر دکھایا۔ گویا جب یہ کہہ رہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو تھا تو اس کا محض گمان، لیکن اس نے اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا کہ اس نے اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لیا، اس لیے کہ بظاہر گناہ کی جو لذت ہے وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر بھی سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، وگرنہ ہر نفس کے اندر ٹینڈنسی گناہ کی طرف جانے کی ہے کہ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہر نفس وہ گناہ کی طرف حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔